اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ شناسی میں ہماری گفتگو چل رہی تھی حدیث قصہ کے متعلق، آیت تطہیر کے متعلق، اور جس میں ہم نے آیت تطہیر میں اہل بیت سے مراد کون ہیں اس کے بارے میں بتایا، اور کس طرح آیت تطہیر عصمت اہل بیت پر یا کون لوگ اس سے مراد ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی۔ آج ہم بات کریں گے ایک اعتراض کا جواب۔ تو سب سے پہلے جانیں گے کہ وہ اعتراض کیا ہے اور اس کے بعد اس کا جواب دیا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آیت تطہیر میں ارادہ تکوینی مراد ہے۔ ارادے کے ہم نے دو قسمیں کی تھیں، ایک تکوینی اور ایک تشریعی۔ صحیح ہے، تشریعی ارادے میں بندے کو اختیار ہے انجام دے یا نہ دے، تکوینی میں اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ نے اگر کسی چیز کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ ہر حال میں مکمل ہو کر رہے گی۔ تو جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آیت تطہیر میں ارادہ تکوینی مراد ہے، اور ارادہ تکوینی کا پورا ہونا قطعی اور حتمی ہے، یعنی یقینی ہے۔ اس لیے ہر قسم کی برائی اور جس سے اہل بیت کی طہارت بھی قطعی چیز ہے، صحیح ہے، ہر قسم کی برائی سے اہل بیت کیا ہیں؟ پاک ہیں، قطعی چیز ہے۔ لیکن اس مقام پر یہ اعتراض سامنے آتا ہے کہ کیا اہل بیت علیہ السلام کی غیر اختیاری عصمت ان کے مختار ہونے کے منافی نہیں ہے؟ اللہ نے اگر ان کو اس طرح سے پاک کر دیا ہے تو جو گناہوں سے پاک ہیں تو یہ عصمت ان کی کیا ہے؟ غیر اختیاری ہے، اللہ کی دی۔ جو ارادہ تکوینی ہے حال میں وہ پورا ہونا ہے، پورا ہونا ہے، تو اس میں ان کا کیا رول ہے؟ ان کے لیے کہاں سے عظمت ثابت کریں گے؟ نہیں سمجھے؟ تو کہہ رہے ہیں اہل بیت کی غیر اختیاری عصمت ان کے مختار ہونے کے منافی نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ آیت تطہیر سے اہل بیت کا اپنے افعال میں مجبور ہونے کا شبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نیک کام کرنے پر کیا ہے؟ مجبور ہیں، نیک کام وہ اپنے اختیار سے انجام نہیں دے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ارادہ تکوینی ہے۔ کیا جواب دیا جائے گا مولانا؟ یہ دیکھتے ہیں، ایک مکمل اعتراض ہے یا نہیں ہے آیت تطہیر کے ضمن میں؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں معصوم ہے تو اللہ کی طرف سے معصوم ہو گئے تو ان میں کیا کوالٹی کیا ہے؟ صحیح، آئیے ہم بھی صحیح ہو جاتے ہیں، اسی مقام منزل پہ ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس ارادہ تکوینی کا مطلب عصمت اور گناہوں سے محفوظ رہنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور گناہوں سے محفوظ رہنا فعل کے اختیاری ہونے کے منافی نہیں۔ کیا مطلب مولانا؟ اس کا جواب یہ کہ ارادہ تکوینی کا مطلب عصمت اور گناہوں سے محفوظ رہنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ارادہ تکوینی کیا کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہیں کیا ہیں؟ اہل بیت گناہوں سے محفوظ ہیں، اور گناہوں سے محفوظ رہنا فعل کے اختیاری ہونے کے منافی نہیں ہے۔ کہ اگر وہ گناہوں سے محفوظ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا فعل اختیاری نہیں ہے۔ کیسے مولانا؟ کیونکہ عصمت کے کچھ خاص اسباب ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ خاص سبب سے عصمت ہے، اور یہ اسباب خداوند عالم نے معصومین کو عطا کیے ہیں، اور یہ حضرات خداوند عالم کی عظمت کے بارے میں مکمل علم رکھتے ہیں، اور دوسری جانب گناہوں کے مہلک اثرات سے کما حقہ واقف ہیں۔ نہیں سمجھ میں؟ ہاں، اس گناہ کے نقصانات کیا ہیں، کس حد تک وہ نقصان کرے گا، اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ تو پہلی بات ان کا معصوم ہونا
فعل کے اختیاری یا نا اختیاری ہونے کے منافی نہیں ہے. عصمت الگ چیز ہے، افعال کا انجام دینا الگ چیز ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ عصمت جو ملتی ہے ان خاص اسباب سے ملتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کا انہیں اندازہ ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے. اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، انہیں مکمل اس بات کا یقین ہے. مثال کے طور پر کوئی میرے سامنے شرارت کرے گا، جب اسے علم ہے کہ استاد دیکھ رہا ہے وہ احتیاط کرے گا. اسی طرح ائمہ معصومین کو خدا کے ناظر ہونے اور اس کے حاضر ہونے پر کیا ہے؟ بدرجہ اتم یقین ہے. صحیح ہے، کمال کی حد تک یقین ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. دوسری بات مولانا، جو گناہ ہیں وہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. گناہ کتنا نقصان کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ہمیں اگر معلوم ہو کہ یہ خون ہے تو کیا ہم اس کو کھانے کی جرات کریں گے؟ آپ جانتے ہوئے کہ خون ہے، یہ لیٹرین ہے، آپ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے. لیکن اگر آپ کو علم نہ ہو، کھا جائیں گے کہ نہیں کھا جائیں گے؟ نہیں معلوم کیا ہے اس میں. ایک بریڈ ہے، بریڈ میں کچھ لگا ہوئی نجاست اس طرح کہنا کم مقدار میں. صحیح، اس میں آپ کھا جائیں گے یا نہیں کھا جائیں گے؟ لا علمی میں آپ کھا جائیں گے. کیوں؟ لیکن اگر جانیں گے کہ اس میں یہ چیز ہے اسے کبھی نہیں کھائیں گے. اسی طرح سے ائمہ معصومین ان نجاسات، ان گناہوں کی حقیقت سے واقف ہیں کہ یہ کتنا غلیظ، کتنا گندا ہے. چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ جمع خوری ہو، چاہے وہ قطع رحم ہو. صحیح ہے. اور جو دوسرے گناہ ہم کو جانے دیجیے، ان کے بھی مہلک آثار سے کیا ہیں؟ واقف ہیں. اور مہلک آثار سے واقف ہیں. مثلا ایک ہے کہ آپ زہر سے اپنے آپ کو بچا لیں، کیونکہ زہر ایک بارگی نقصان کر دیتا ہے. لیکن زیادہ سمجھدار آدمی بیڑی سگریٹ سے بھی بچا رہتا ہے. بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے؟ کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ کینسر کا سبب بنتا ہے. بس یہ ہے کہ اس کا ایک بارگی نہیں ہوتا ہے، رفتہ رفتہ ہوتا ہے. تو سمجھدار انسان کی سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو دیرینہ طریقے سے کام انجام دیتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو کیا کر لیں؟ بچا لیں. ائمہ بھی کیا کرتے ہیں؟ وہی کام انجام دیتے ہیں. کوئی ایک گناہ ہے تو اس کے دیرینہ اثر کا بھی ان کو علم ہے کہ کیا نقصان ہمیں کس طرح کا ضرر پہنچائے گا. امام اس سے کیا رہتے ہیں؟ بچے رہتے ہیں. اس مخصوص علم کے نتیجے میں ہی یہ حضرات طاعت اور ترک گناہ کا قطعی ارادہ کرتے ہیں. یعنی اللہ نے جو ان کو ایک خاص علم دے رکھا ہے، اسی کی وجہ سے وہ اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور گناہ کو ترک کرنے کا مکمل ارادہ بھی رکھتے ہیں. اور جس کا مطلب گناہ سے عصمت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اب اس میں فرق پڑتا ہے. اب اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ مخصوص علم ابتدائی سے کچھ لوگوں کو عطا کر دیا جائے، لیکن ان پر ایک قسم کی خاص عنایت ہو، یہ کہ ایک مدت گزرنے کے بعد کچھ اعمال کے بدلے یہ علم عطا کیا جائے، یعنی علم اکتسابی ہو. اہم بات یہ ہے کہ عصمت سے معصوم کی حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی اور وہ انسان ہی رہتا ہے، کیونکہ انسان ہے اس لیے اسے گناہ کا ارتکاب ہونا ممکن ہے، لیکن عصمت کی بنا پر ان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ ناممکن ہو جاتا ہے. بحیثیت انسان گناہوں کا انجام دینا ان کے لیے ایک عام سی بات ہے، لیکن یہی عصمت انہیں کیا کرتی ہے؟ گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے.
کہہ رہے ہیں کسی حد تک یہ بات ان حضرات کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ جو تقوی کی اعلیٰ منزل و فائز ہیں. مثلا کوئی متقی و پرہیزگار کبھی بھی کسی کو جان بوجھ کر ناحق قتل نہیں کرتا. کیوں مولانا؟ وہ اس گناہ سے معصوم ہے، یعنی اس کا تقوی اس کے لیے اس فعل سے کیا ہو جاتا ہے؟ مانع ہو جاتا ہے. جبکہ ایک انسان ہونے کے اعتبار سے اس سے یہ گناہ سرزد ہونا ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے؟ لیکن تقوی انہیں کیا کرتا ہے؟ اس کام سے روک دیتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ قتل کرنے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ معصوم ہو جاتے ہیں. اسی طرح ماں باپ عام حالات میں اپنی اولاد کو کبھی بھی قتل نہیں کر سکتے ہیں، اگرچہ ایک انسان ہونے کے اعتبار سے ان کے اندر اس کی صلاحیت موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ جب چاہے بچے کا گلا گھونٹ دیں، صلاحیت موجود ہے، لیکن وہ محبت جو ہے انہیں وہ کام انجام دینے نہیں دیتی. لیکن باپ اور ماں کی ممتا ان کے لیے اس حد تک رکاوٹ بن جاتی ہے کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کرتے ہیں. اسے عملی شکل دینا تو بہت دور کی بات ہے. تو وہ لوگ بھی اپنے بچے کو قتل کرنے سے کیا ہیں؟ معصوم ہیں. سمجھ میں آیا؟ انہوں نے سمجھانے کی کیا کوشش کی ہے دو مثالوں کے ذریعے سے. ایک ماں باپ کا اپنے اولاد سے محبت کرنا، اس کو کسی طرح نقصان نہ پہنچانا، نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنا. اور ایک ہے کہ آپ کسی کو بھی قتل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی اسے قتل نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ جو تقوی ہے وہ آپ کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے. تو تقوی آپ کو اس گناہ سے بچا رہا ہے کہ نہیں بچا رہا ہے؟ تو جب ہمیں اور آپ کو تقوی بچا سکتا ہے، خوف خدا بچا سکتا ہے، بچے کی اولاد کی محبت ہمیں بچا سکتی ہے، تو ائمہ معصومین کی وہ ذات ہے، ذات بالا اور اعلیٰ صفات والے ہیں کہ خداوند عالم سے انہیں محبت بھی ہے اور تقوی بھی ہے. اور یہ دونوں عمل ان سے حرام کے حرام کے انجام دینے میں اور واجبات کے چھوڑنے میں کیا ہوتا ہے؟ مانع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح وہ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جناب اسی طرح ہمارے پاس بھی علم ہوتا اس گناہ کرنے سے مطلب نقصانات ہے. ایک تقوی آپ کو بچا رہا ہے کہ نہیں بچا رہا ہے؟ جب ہم بھی نہیں کرتے. تقوی آپ کو بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا ہے؟ اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہوں گے. ایسے میں علی اصغر پہ کتنا غصہ ہوتا ہوں. کون علی اصغر؟ خادم اپنا. اس پہ کتنا غصہ ہوتا ہوں، لیکن کیا اس کو مارا ابھی تک؟ بھلے کچھ کہا، لیکن کوئی ایسا کام کہ جو اس کے زد و کوب کا سبب بنا، جو کہ کئی ایسے کام کیے کہ جہاں میں اس کام کو انجام دیتے دیتے بچا. کیوں بچا؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی. کئی بار کئی بچے پہ غصہ بہت آیا پھر بھی نہیں مارا، چھوڑ دیا. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جس نے ہمیں اس کام کو انجام دینے سے کیا کیا؟ روک دیا. اختیار تھا، صحیح ہے، پیٹ سکتے تھے، اس کے باوجود بھی نہیں مارا. یہی امام کے اندر تو کیا ہوتی ہے؟ ائمہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صفت بہت اعلیٰ درجے پر ہوتی ہے. یہ تقوی ان کا بلند درجے پر ہوتا ہے. کتنے عوام میں ایسے لوگ کام کرتے ہیں کہ نہیں کام کرتے؟ من کرتا ہے کہ ان کو ابھی پڑھ کر پیٹ دے. صحیح ہے، مل جائے تو اس کو یہ کر دوں میں. یہ اعلیٰ درجے تو اللہ کی طرف سے نہ اقتصادی ہے، یہ ان کی ریاضتیں ہیں اللہ سے محبت کے نتیجے میں اور عمل کے نتیجے میں. ایسا مجھے یہ بتائیے، جناب شہزادی کونین نے شادی کا جوڑا اتار کے دے دیا تو کیا کیا؟ اللہ نے کہا کہ یہ ان کا عمل ہے، اپنا ذاتی عمل ہے. اپنا کھانا اٹھا کے دے رہے ہیں تو اس میں اللہ کہاں سے آیا؟ یہ ان کا ذاتی عمل ہے. تو ان کا کردار ایسا ہے کہ خداوند عالم نے ان کو وہ کمالات عطا کر دیے. وہ ایک الگ چیز ہے کہ خداوند عالم نے ان کو وہ کمالات دیے. لیکن یہی ہے نا کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ دو عالم ہیں. ایک عالم ارواح ہے کہ نہیں ہے؟
تو عالم ارواح میں پیش کیا گیا کہ نہیں پیش کیا گیا؟ سب کے سامنے تمام معاملات صحیح ہے، انہوں نے اس کو قبول کیا، ہم نے اسے قبول نہیں کیا. ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے؟ نہیں تو ہم بھی پیدا ہوتے ہیں تو ہم بھی تو معصوم نہیں ہوتے ہیں. بالکل معصوم ہوتے ہیں. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو کس گناہ میں ملوث ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ، ماحول جس میں وہ پرورش پاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اگر یہی جیسے کل جابر جوفی کا انہوں نے واقعہ بتایا کہ ایک صحابی ہے نا 5ویں 6ٹھے امام کے، لیکن اس کے بعد بھی طی العرض کا کمال خداوند عالم نے ان کو عطا کر دیا. اسی طرح اگر ایک عام انسان بھی اپنے اندر وہ صفات و کمالات پیدا کر لے گا تو اللہ وہ عنایتیں اس کو دے دے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ حدیث ثقلین کی گفتگو آئندہ آئے گی. الحمدللہ رب العالمین.